السلام علیکم، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ اس وقت شہر کراچی سے متعلق نئی خبریں، نئی ڈیولپمنٹس اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے نئے بیانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک خبر جو کچھ عرصے پہلے ہم نے ہی بریک کی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کون آنے والا ہے، اور وہی ہوا جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب مرتضی وہاب صاحب اس وقت برجمان ہیں، اور انہوں نے آتے ہی کہا ہے کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ شہر کراچی کی رونقوں کو دوبارہ بحال کر سکوں۔ شہر کراچی کی رونقوں کو پہلے بحال کیوں نہیں کیا جا سکا؟ پچھلے 13 سالوں میں کیا ایسے معاملات چلتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود جو معاملات رہے وہ کیا تھے کہ شہر کراچی کی رونقیں بحال نہ ہو سکیں؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وفاق کی جانب سے، جہاں پر یہاں سے سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی تحریک انصاف اس وقت ایوان میں موجود ہے، مگر اب تک کیا کچھ کیا ہے صدر کراچی کا، وزیر اعظم کراچی کا، گورنر کراچی کا، اور یہاں کے وزیر، مشیر اور نہ جانے کون اس وقت شہر کراچی کے موجود ہیں ایوانوں میں۔ لیکن ایوانوں میں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا شہر کراچی کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے، یا شہر کراچی اس وقت صرف منہ تکتا رہے گا اور سندھ حکومت اور وفاق کی جانب ہی دیکھتا رہے گا؟ کیا ان کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا ان کے معاملات حل ہوں گے؟ اور اس وقت جو ہم آپ کو وہ بھی بات بتاتے چلیں کہ بنیادی مسائل کے حصول کے لیے جو لوگ کاوشیں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے کہ پانی کی صورتحال ہے، ان ٹینکروں کی وجہ سے جو خونی ٹینکر کہلانے لگے ہیں، ایک ایسا حادثہ کیا کہ باپ بیٹی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور موٹر سائیکل پہ جانے والے یہ فیملی جو اپنے ایک منزل کی جانب جا رہی تھی وہ سیدھا اس وقت قبرستان کی طرف چلے گئے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر ہونے والے وہ معاملات جو کہ حل نہیں ہو رہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی اور دیگر معاملات کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور کس طرح سے حل ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ اپنے پینل سے آپ کا تعارف کراتے چلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقیوم جو کہ سماجی رہنما ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران مرزا صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ چنزیب سواتی صاحب، اب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی شروع کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حکومت ہے، ایڈمنسٹریٹر آپ نے تعین کر دیا ہے، جناب وہ اس وقت کون ہیں اور کیا کام کریں گے؟ اس وقت کراچی کی رونقیں کیسے بحال کریں گے؟ سواتی صاحب فرمائیے گا، اس وقت شہر کراچی کی رونقیں کس طرح بحال ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں اور ان کی آل اولاد پر۔ کراچی کی رونقیں جو ہیں جی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ چند مہینوں میں نظر آئے گا، کیونکہ کراچی کا ہمیشہ اقتدار، آج بھی آپ دیکھ لیں تو 21 میں سے 4 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، باقی تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے پاس ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی بھی جو اکثریت رہی ہے وہ اس شہر میں ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے، بزور ٹھپے لگا کر، بزور طاقت، بزور بازو۔ اچھا، ایم کیو ایم کے بعد اس وقت ایم کیو ایم اور تحریک انصاف جو ہے یہ مرکز میں دونوں کولیشن پارٹنر ہیں، مگر آج تک یہاں سے منتخب، کراچی سے جو لوگ منتخب ہیں تحریک انصاف کے یا ایم کیو ایم کے، انہوں نے سوائے وعدے وعید کے علاوہ کچھ نہیں دیا اس شہر کو۔ اب آگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ صوبہ سندھ کو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ آن بھی کر رہی ہے اور لے کے چل بھی رہی ہے، اور اس کے کام کو دیکھتے ہوئے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسری جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ حصہ بھی بن رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان میں پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ ابھی مرتضی وہاب صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالی ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، اور انہوں نے مختلف ضلعوں کے اندر تمام جتنے ضلع ہیں ان کے اندر جو ہے وہ معاون خصوصی جو ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے ہیں، اور ایک ینگ ٹیلنٹ ہے اور ایک تجربہ ہے اس کو، اس کی والدہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، فوزیہ وہاب صاحبہ کو، وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھیں اور ایک اچھی سوچ کی خاتون تھیں، یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب اس کو ہم سابقہ ادوار میں ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے، فاروق ستار صاحب ہو گئے، افغانی صاحب ہو گئے، تو ہمیشہ یہ شہر جو ہے وہ کبھی پیپلز پارٹی کے اس میں نہیں آیا۔ اس شہر نے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب اس شہر کی فضا جو ہے وہ تھوڑی آزاد ہوئی ہے، تھوڑی وہ سیکٹر، یونٹ اور جبر کی سیاست سے جب یہ لوگ باہر نکلے ہیں، تو آج یہ شہر جو ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح اس شہر کو لے کے چل رہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہی مرتضی وہاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہی میئر جو ہے وہ
कराची का मुंतखब होकर भी आएगा। ठीक है। अच्छा साथ ही ये भी फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अखाड़ पछाड़ करती रही है अपनी काबीना के अंदर, पीपल्स पार्टी ने भी वही शुरू कर दिया। क्या आप पीटीआई से ये सीख रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत थी? नहीं, देखें, बहुत सारे जो लोग हैं, ये तो होता है कैबिनेट के अंदर हमेशा ऐसे होता है कि बहुत सारे एमपीएस जो मुंतखब होकर आते हैं तो उनको ट्राई किया जाता है, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, इसमें कोई कबात नहीं है। अब जहाँ तक रहा तहरीक इंसाफ का, तो आज देख लें आप, ऑन चौधरी साहब जो हैं वो इन्हें छोड़कर चले गए हैं, जो बड़े करीब तरीन रहे हैं खान साहब के, और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त पंजाब में इनको छोड़कर जा रहे हैं, केपीके में छोड़कर इनको जा रहे हैं, सिंध के अंदर इनको छोड़कर जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये इनका नारा ये था कि हम चोरों को पकड़ने आए हैं, जबकि चोर ही इनको लेकर आए थे, और वो चोर जो हैं इनके करीब हो गए। एटीएम मशीनें जो हैं वो खान साहब के करीब हो गई हैं। जो इनका नजरियाती एक वर्कर था, जो मेहनत करता था, जो पार्टी के लिए अच्छा डिलीवर कर सकता था, उसे पार्टी ने नजरअंदाज किया। अब कराची की सतह ठीक पर है, इमरान मिर्जा साहब से पूछ लेते हैं ना कि इमरान मिर्जा साहब ये फरमाइएगा कि चोरों को पकड़ के जेल में डालने के बजाय चोरों को पकड़ के अपने काबीना में शामिल करना शुरू कर दिया, स्वाति साहब ये कह रहे हैं, तो ऐसा क्या है? और सिंध में आ भी रहे हैं खान साहब अब दोबारा? जी, सिंध में बिल्कुल आ रहे हैं और इंशाल्लाह सिंध में भी तब्दीली आएगी अनकरीब। चोरों को पकड़ के तो नहीं डालेंगे अपनी काबीना में? नहीं जी, चोर ऐसी कोई बात नहीं है, स्वाति साहब के कहने से कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसी बात होती तो इंक्वायरी जो है जहांगीर तरीन के खिलाफ न खड़ी होती। अगर कोई ऐसी सिलसिला होता, या दूसरे हमारे जो लोग हैं, आप अलीम साहब को ले लें तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है। जो भी अगर कोई गलत काम करेगा तो वो कटहरे में आएगा और आवाम को जवाब दे। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इस तरह से कोई नहीं रखी जाएगी। फिर दूसरी बात यह है कि सिंध में इस वक्त तब्दीली की हकीकत में ज़रूरत भी है, और इन्होंने जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो अभी लगाया है मुर्तज़ा वहाब साहब को, ये सियासी स्टंट है। अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 13 सालों से मतलब जो अदवार में मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी रही है, उसमें कराची का कोई भला तो नहीं हुआ। अगर ये जितने ब्रिजेस बने, जो तमाम चीज़ें बनी, मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त जो थे मेयर जो भी थे, तो उन्होंने काम किए, फंड्स मिले। मतलब पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची को निगलेक्ट किया है। और अगर कोई ज़रूरत भी थी इस तरह की, तो आपको चाहिए था कि सिविल सोसाइटी के मेम्बरान्स के ऊपर कोई कमेटी बना देते, उसकी जो मुख्तलिफ पोलिटिकल जो पार्टीज़ है उनके नुमाइंदे लेते, उसमें ताजिर रहनुमा भी होते, उसमें मुख्तलिफ जो आपका अल्लाह भला करे सिविल सोसाइटी के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको लेते, उसके तहत जो एक मुश्तरका फैसला। अब ये तो आपने मुसल्लत कर दिया अपने लोग, अपने मुर्तज़ा वहाब साहब को, फिर उसके बाद ज़िले तौर पे वहाँ पे भी अपने पीपल्स पार्टी को मुसल्लत कर दिया। जबकि अगर देखा जाए तो ये तो एक इलेक्शन होता है, बल्दियती इलेक्शन, उसके बाद फिर ये है कि तमाम चीज़ें। लेकिन पीटीआई भी तो नहीं करा रही, दीगर सूबों में आपकी हुकूमत है, पंजाब में है, केपी में है, वहाँ पर नहीं करा रहे। देखिए नहीं, हम बिल्कुल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे एक सेंसस का मसला है जिसकी वजह से जो हमारे अलायंस है, जो उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाल्लाह वो सेंसस का मसला हल हो जाएगा तो अच्छा। फिर दूसरा बल्दियात की जो इलेक्शन है, अभी आप देखें कंटोनमेंट बोर्ड में अनाउंस कर दिया अगले महीने वो इलेक्शन है, उसमें भी कराची के जो कंटोनमेंट एरियाज है उसमें आते हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा अब्दुल करीम साहब, आप समाजी रहनुमा हैं, आपको लगता है कि हमारे समाज जो है ख़ास तौर पे शहर कराची की बात करें तो बेहतरी की तरफ जा रहा है या ये सियासी जमातें आपस में लड़ती रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया यहाँ हाजिर होने का। बेहतरी का तो मेरे ख्याल से बचपन में जो चीज़ें हम देखते थे वो नापीद होती जा रही हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नायाब हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिविटीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जैसे चंदेब साहब ने फरमाया कि मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से यंग ब्लड है, नो डाउट इसमें नहीं है, लेकिन जैसे इमरान मिर्ज़ा साहब भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो है ना जो सिविल सोसाइटी है उसकी एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी थी। सही है। और इस बात को अगर किसी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है तो मुर्तज़ा वहाब साहब डिलीवर कर दें। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी बकौल पीपल्स पार्टी गए कि हम पीपल्स पार्टी इस शहर को ओन करना चाह रही है या माजी में ओन नहीं किया, मेरे ख्याल से तो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक और आपकी रिकॉर्ड के मुताबिक भी एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी का कोलेशन हमेशा से रहा है। सिंध गवर्नमेंट जब भी बनती रही है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कोऑर्डिनेशन से बनती रही है, और दोनों ने मिलके ही इस शहर को यहाँ तक पहुँचाया है। अब ये ऊपर पहुँचाया है, नीचे पहुँचाया, मेरे ख्याल हर जी शऊर आदमी इस बात का तज्जिया कर सकता है कि शहर डेवलप हुआ या डिजास्टर की तरफ गया। सही है। अच्छा साथी साहब, अभी जैसे कि कल भी एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया, एक टैंकर जो था तेज़ रफ्तारी के बाइस एक बाप और बेटी को कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस तरह के वाकयात आए रोज़ हम देख रहे हैं
کہ اس وقت شہر کراچی میں جاری ہیں، پانی کا مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، لوگ ٹینکر کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کم از کم ایسے تو اقدامات کر لیے جائیں حکومت کی جانب سے کہ وہ ٹینکر کم از کم لوگوں کی جانیں نہ لیں۔ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے بات کی، یہ چیف منسٹر کا حق ہے۔ پولیٹیکل لوگ جو ہیں کیا وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں؟ یہ سوسائٹی جو ہے یہی منتخب کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ مختلف جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپنے منتخب لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جو ان کو منتخب کرتے ہیں، ایوانوں تک لے کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ سول سوسائٹی الگ ہے اور یہ خدائی مخلوق ہے اور یہ آ جاتی ہے۔ لیکن سر وہ اصل میں بلدیاتی انتخابات پہ اثر انداز ہوں گے، اس لیے بلدیاتی انتخابات میں اثر انداز نہیں ہو سکتے نا جی۔ دیکھیں، آئینی طور پر ان کے پاس جو صوبے ہیں وہاں پر یہ اپنے طور کے اوپر بہت سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو مرکز میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب میں بزدار صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے ٹینکر مافیا کی بات کی، اس سے پہلے جو ہے میں مذمت کروں گا جو رحیم یار خان کا واقعہ ہوا ہے، جہاں ایک مندر کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے، اسے گرایا گیا ہے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں انہیں حالت جنگ میں بھی منع فرماتا ہے۔ دین اسلام کے حالت جنگ میں بھی ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر کچھ لوگ اگر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی جائے امان میں ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے اس ملک میں کسی انسان کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی زبان ہو، وہ اتنا ہی شہری ہے جتنا ایک مسلمان ہے۔ اس ملک کا ایک جو ہندو ہے، یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے جو ہم 14 اگست پہ مطلب جو اس کو منانے جا رہے ہیں 14 اگست کو، تو یہ جو گرین ہے یہ مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا چاند تارا اور سبز جو رنگ ہے یہ اقلیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ چاند تارا جو ہے بالکل وہ تو مسلم اور جو لوگ انوالو ہیں انہیں قرار واقعی جو ہے وہ سزا دینی چاہیے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ٹینکر مافیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کی شارٹیج ہے۔ اچھا، پانی کی شارٹیج کے اوپر جو ایک بڑا منصوبہ مسلم لیگ نواز کے دور میں K4 کے اس کے اوپر جو ہے شروع کیا گیا تھا، یہ گزشتہ 3 سالوں میں مرکزی حکومت تحریک انصاف کی ہے۔ یہاں کراچی سے منتخب لوگ ہیں، یہاں پہ اسد عمر صاحب آتے ہیں، اربوں روپے کے اعلانات کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، اربوں روپے کے اعلانات کرتے ہیں، مگر وہ کہیں پایا تکمیل تک پہنچتے نہیں ہیں۔ K4 کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی سر میں آپ سے ٹینکر مافیا کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ جو ٹینکرز ہیں یہ جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا اقدامات آپ کریں گے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے پانی کی شارٹیج اور اس کی وجہ سے جو ہونے والے معاملات ہیں، اور اس وقت شہر کراچی کے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں پانی کے حصول کے لیے۔ تو سر ان کو ٹینکرز کو بانڈ تو کریں کم از کم کہ وہ اپنے رفتار کو خاص خیال رکھیں یا لوگوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، جہاں تک ابھی پچھلے سال جو بارشیں ہوئی تھیں اور جس طرح شہر کراچی کا اسٹرکچر جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچا تھا، مگر ابھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں گلشن حدید سے یہاں آپ کے چینل تک آیا ہوں تو روڈوں کی صفائی دیکھ لیں، کام ہو رہا ہے، صفائی کر رہے ہیں۔ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ خصوصی طور پر پوری تنظیم کو ہدایت کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کو خصوصی طور پر دیکھا جائے۔ اس میں جو ٹینکرز مالکان ہیں، یہ جو ہیڈرنٹ چلتے ہیں، اس میں بھی سیاسی انوالومنٹ ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اور میں نے لیکن ابھی رفتار کی بات کر رہا ہوں، اگر رفتار تو کم از کم مینٹین رکھیں۔ دیکھیں نا، یہ حادثات جو ہو رہے ہیں، یہ حادثات تو زندگی اور پچھلی دفعہ بھی حادثے پہ ہی بات ہوئی تھی اور آج بھی حادثے زندگی کا حصہ۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں بہت سارے پولیٹیکل لوگ انوالو ہیں ان ہائیڈرنٹ کو چلانے میں، بہت سارے پولیٹیکل، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ کوئی بھی شہر کے اندر اگر وائلیشن کرتا ہے، چاہے وہ ٹریفک کی کرتا ہے، چاہے وہ لاقانونیت کے اوپر آتا ہے، تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کو ذرا تھوڑی سی آزادی ملی ہے، اور یہ اپنے آزادی میں آنے والا جو الیکشن ہے بلدیات کا، اس میں یہ شہر فیصلہ کرے کہ اس شہر کو کون سی قیادت چاہیے۔ اچھا عمران مرزا صاحب یہ بتائیں، یہ جو آزادی ہے یہ کیا پولیٹیکل لوگوں کو مل رہی ہے یا ان ٹینکر مافیا کو مل گئی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی سخت خلاف ہے اس ٹینکر مافیا کے، اور ہم نے کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک احتجاج بھی کیا تھا آپ کا بفر زون میں، ایک جو سکیسن کے اوپر ایک ہائیڈرنٹ ہے، وہاں پہ کیا ہوا کہ ہمیں پتھراؤ، بلکہ الٹا ٹینکر مافیا انہوں نے ہم پہ پتھراؤ بھی کیا۔ میں تھا اس میں، اسلم خان تھے اور ریاض حیدر ہمارے ایم پی تھے اور دوسرے ہمارے کارکنان تھے، وہاں پہ ہم پہ پتھراؤ بھی ہوا، شیلنگ بھی ہوئی،
اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم گنہگار ہوں، اور بہرحال وہ بڑا طول پکڑا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے خود ساختہ 1 ہفتے کے لیے ہڑتال کر دی ٹینکرز مافیا نے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے، ہم تو اس کے خلاف تھے، انہوں نے ہڑتال کری. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آنا شروع ہو گیا، لوگ جو پریشان تھے، تو وہی پانی جو ہے وہ آپ ٹینکرز کے تھرو اچھا آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد 1 ہفتے بعد انہوں نے خود ہی ہڑتال ختم کر دی. مزید یہ کہ کوئی بات جاری رکھتے خود. اچھا یعنی کہ ٹینکر کی ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی آنے لگا؟ جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ بند کر دینا جی چاہیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہی پانی، لائنوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں لائنوں کا مسئلہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ بھی پھر ان کی نیگلیجنسی ہے حکومت کی. اگر ٹینکرز کہیں جا رہا ہے پانی کی شارٹیج، اس کا مطلب آپ کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں کیا آپ نے. اتنا کراچی تو ایک میگا سٹی ہے، کم سے کم انفراسٹرکچر جہاں پہ لوگوں کی آبادی ہے وہاں تک آپ کو پانی پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور لوگوں کا حق ہے. پانی، بجلی، گیس جو ضروریات زندگی ہے. صحیح. جو ذمہ داری ہماری ہے وہ آپ ذمہ داری اپنی بھی پوری کر رہے ہیں. K4 کے اوپر دیکھیں K4 12 چلیں اچھی بات. دیکھیں آپ نے خود ہی یاد دلا دیا. K4 12 سال سے پینڈنگ میں بھائی، اس کی کاسٹ کیا تھی اور کہاں سے کہاں پہنچا دی ان لوگوں نے. آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ اور ایک وہ بتا دیں. میں سب گناتا ہوں سوادی صاحب، میں سب گناتا ہوں. مجھے بتا دیں بھائی، بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. آج آپ جو ویکسین لگا رہے ہیں آپ نے اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دیا. آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے اسد عمر صاحب آتے رہے یہاں بیانات دیتے رہے. آپ نے کے الیکٹرک کے بارے میں کیا کیا؟ آپ نے سوئی سدرن گیس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے K4 منصوبے کے لیے کیا کیا؟ بات یہ کہ ہمارے اوپر تو آپ تنقید کر رہے ہیں. آپ جو منتخب لوگ ہیں ان سے بھی یہ سوال کریں. ٹھیک ہے ساتھی صاحب، آپ نے سیاسی تعصب رکھا، آپ نے مرتضی وہاب کو بنایا. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہم عبد القیوم صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں. یہ ہم ذرا معلوم کر لیتے ہیں عبد القیوم صاحب سے کہ سماج میں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا معاملات ہیں. ٹینکر کیوں نہیں ختم ہو پا رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پانی آ جاتا ہے جیسے ٹینکر ہڑتال پہ آتا ہے. ہر جگہ پانی نہیں آتا، انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ کمی ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں میرے گھر پہ میرے خیال سے 20-25 سال ہو گئے کہ پانی نہیں آیا. 20-25 سال سے نہیں آیا؟ اچھا تو کیسے آپ حاصل کرتے ہیں؟ ہم بائی کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں پانی پینے کے لیے. منرل واٹرز منگواتے ہیں یا فلٹر واٹر منگواتے ہیں، باقی یا تو بور کا پانی استعمال کرتے ہیں یا پھر پانی ٹینکر کے ذریعے آتا ہے. اور شیرشاہ کی بات کروں، شیرشاہ کا علاقہ، شیرشاہ کے صرف جو فرنٹ کی کچھ روڈز ہیں وہاں تک پانی آتا ہے اور آگے انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے، پانی کی لائنز ہی موجود نہیں ہے. اچھا کیا وہ جو آبادی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ لیز ہیں اور اس وقت ماسٹر پلان میں شامل ہے؟ بالکل ماسٹر پلان میں شامل بھی ہے اور لیز بھی ہے. کچھ حصہ اس آبادی کا لیز ہے، محمدی روڈ اور اکبر روڈ کے درمیان کا. اور اس کے علاوہ بہت قدیم آبادی ہے. اچھا. اور لیکن اور اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرنے والی آبادی. شیرشاہ کباڑی بازار بھی وہاں پر ہے اور تقریباً ہر بینک کی ایک برانچ وہاں پر موجود ہے. اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا پیپلز پارٹی کو بھی اچھے خاصے ووٹ پڑ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ تو نہیں پڑے اور میں پہلے بھی کچھ پروگرامز کے اندر توجہ دلا چکا ہوں. میرا ناکہ سے لے کے شیرشاہ اسٹیٹ ایونیو تک کا جو روڈ ہے وہ گزشتہ 4 سال سے انتہائی جو نا قسم پرسی بہت ہی تباہ ہوا ہے. اور گزشتہ بارشوں میں جو پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی اس بارشوں میں وہاں 3 کیجوالٹیز ہوئی تھی اور آئے دن وہاں پہ کوئی ٹرک کلٹی ہوا ہوتا ہے، کوئی گاڑی کلٹی ہوئی ہوتی ہے. مطلب آپ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں اس روڈ پہ سفر کریں تو آپ کا پورا سسپینشن کا، گاڑی کے سسپینشن کا تو ہو جائے گا لیکن آپ کے اندر سے آپ کی باڈی کا جو سسپینشن ہل جائے گا اس کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں نا، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اپنے ڈیلیوریبل گولز کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشنز کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے اختلافات کو الگ رکھیں لیکن جو عوام کے حقوق ہیں وہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہوں، وہ سوئی سدرن گیس کے حوالے سے ہوں، وہ نادرا کے حوالے سے ہوں، وہ واٹر بورڈ سیوریج وغیرہ کے KMC کے، مطلب آپ شیرشاہ کے اندر، شیرشاہ کہہ رہا ہوں پورے کراچی کے اندر آپ گھوم لیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسا دھول مٹی اڑتی ہے کہ آپ موٹر سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا ساتھی صاحب، تو آپ کو ووٹ کم ملتے ہیں اس وجہ سے تو پانی نہیں پہنچ رہا، یہ وجہ تو نہیں ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ منصفانہ تقسیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں کراچی ایک واحد شہر ہے کہ جہاں ہر سال 6 سے 7% جو ہے وہ لوگ دوسرے صوبوں سے مائیگریٹ ہو کر یہاں آتے ہیں. یہاں ڈیولپنگ اور آبادیاں جو ہیں وہ ایک پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. اب وہی قطر کی لائن ہے، اسی لائن سے پانی آ رہا ہے. اب وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کو دیکھیں، ہمیں جو فنڈ ملے گا
ہم اس فنڈ کے اندر ہی کام کریں گے نا. اچھا جو مرکز یہاں پر وعدے وعید کر کے جاتا ہے, آن دا ریکارڈ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئے, انہوں نے کہا جی 100 ارب روپیہ جو ہے وہ کراچی کے لیے خصوصی پیکج دے گا. انہوں نے علوی صاحب کا ووٹ لینا تھا, ووٹ لینے کے بعد وہ 100 ارب چلے گئے. پھر اسد عمر صاحب آئے کہ 60 ارب کا جو ہے وہ پیکج کراچی کو دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ ان کے اپنے جو منتخب ایم این ایز ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں ہماری سنتی ہی کوئی نہیں, ہمیں فنڈ ہی نہیں دیے جاتے, ہم کام کیا کریں. اب اس کے برعکس آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ اسمبلی کا ممبر چاہے تحریک انصاف کا ہے, چاہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, چاہے اس کا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے ہے, کراچی کا کوئی ایم پی اے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کراچی میں منتخب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو زیادہ فنڈ ملتے ہیں اور جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو کم فنڈ ملتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو 25 سال پرانی آبادیاں وہاں پہ کیوں نہیں اسٹرکچر آپ نے بنایا اب تک؟ اسٹرکچر تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹرکچر جہاں بنا ہوتا ہے وہاں پانی کی اچھا یہ جو ٹینکرز ہیں یا یہ پانی کی شارٹیج ہے یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا کے جو مہذب ممالک آپ چلے جائیں, آپ امریکہ کے شہروں میں کئیوں میں چلے جائیں, آپ برطانیہ کے کئی شہروں میں چلے جائیں کہ وہاں پر پانی کی جو سپلائیز ہوتی ہے وہ ٹینکرز کے اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن سر ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ صرف صحرا ہے, پانی میٹھا نہیں ہے, اور وہاں پر جو ہے منظم نظام بنا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے کراچی کے پانی کا جو سب سے بہترین حل ہے وہ K4 منصوبہ ہے. K4 منصوبے میں مرکز ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے, مرکز ہمارے کو وہ فنڈ لگائے. دیکھیں آج آپ نے جو کام 10 سال پہلے کرنا تھا وہ نہیں کیا تو آج اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے نا, اور آج بھی اگر 3 سال گزر گئے اور 10 سال پہلے آپ سے تو کرنا تھا, لیکن اس کا تعلق کس سے بن رہا ہے سر؟ وہ تو پیپلز پارٹی سے بن رہا ہے. 10 سال پہلے تو آپ ہی تھے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنا K4 کا جو منصوبہ ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں جو ہے یہ پاس ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ کام جو ہے وہ ہوا تھا. مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی مرکز میں, یہاں پر پیپلز پارٹی کی, یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ہے ہی مرکز کا. اب 3 سال سے آپ کو اللہ پاک نے اگر عزت دی ہوئی ہے, خدائی خدمتگاروں نے آپ کو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے, تو یہاں سے جو لوگ منتخب ہیں تو بھائی جان یہاں پر کام بھی کر دیتے تھے. پھر آپ پوچھ لیتے ہیں مرزا صاحب, تو پھر ہم اس کا گناہگار ہیں. یہ جو K4 کا منصوبہ ہے اس کے علاوہ جو دیگر منصوبے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں جلد سے جلد, کراچی کے لوگوں کو پانی پہنچائیں. وقار بھائی میں بتاؤں آپ کو, آپ نے کبھی سفر کیا ہے سندھ سے گئے پنجاب کی طرف, کراچی سے گئے؟ بالکل. آپ یہاں سے سکھر تک آپ چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا روڈ کا کیا حال ہے. صرف کراچی سے حیدرآباد بنا ہوا ہے, اس کے بعد یہاں پر بھی ایک سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں ابھی, رک جائے مجھے بات کرنے دیں. ایک منٹ بھائی, بنا رہے ہیں موٹر بنا رہے ہیں, آپ نے سکھر سے لے کے حیدرآباد کا موٹر آ جائیں اسی بات پہ مجھے بتا دیں 3 سال اسی پہ تو میں چاہ رہا تھا, میں اسی پہ آ رہا ہوں بھائی. علیم عادل شیخ ابھی گئے تھے, این ایس اے سے بریفنگ لی ہے, این ایس اے نے بولا ہے کہ جناب یہ ان کے جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں وہ ہمیں جگہ نہیں دے رہے ہیں, نہیں جگہ دے رہے ہیں, یہ مخلص ہی نہیں ہے اپنے صوبے کے ساتھ. میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کراچی سے جگہ وہ تو روڈ پورا موجود ہے جناب, نہیں اس پہ نہیں, وہ الگ سے لے لیں, وہاں پہ وہ جگہ نہیں آپ کو پتہ نہیں, پورے پنجاب میں جو ہے وہ اپنی جگہ پنجاب میں جگہ دے دی, موٹر وے بنا دیا. لیکن آپ سندھ میں بھائی کیوں ہے اس طرح سے؟ آپ کے نمائندے, آپ کو تو پہلے چاہیے تھا, ہم تو ابھی آئے. جو ذاتی پراپرٹی بھی ہوتی ہے, ماروسی زمین بھی اگر آپ کی ہو 99 سالہ کی ہو, اس کے اندر ایک شک نمبر 13 جو ہے اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ حکومت کو اگر کوئی جگہ وہ ریکوائرڈ ہوگی, آپ کے گھر توڑ کے برج نہیں بنتے ہیں, آپ کے گھر توڑ کر انڈر پاس متبادل پیسہ ملتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے دینے کے لیے تیار ہے, یہ بدماشی پہ وہ زمین لینا چاہتی ہے اور کوئی وڈیرا اور جاگیردار ان سے زیادہ پاورفل ہے, وہ اپنی جگہ بھیج نہیں سکتا. موٹر وے پہ تو وہ موٹر وے تو زمینیں نہیں مل رہی, لیکن یہ جو گرین لائن اور اورنج لائن کے منصوبے بنائے رکھے ہوئے, یہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہے؟ یہ بھی مرکزی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر بھی 3 سال سے کام ہوا ہے, گرو مندر سے آگے گئے یہ. اچھا میں ویسے سعد صاحب آپ کے پاس آؤں گا, لیکن یہ تنقید خدا کے لیے یہاں پہ ساتھی صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس. ریلوے کا مسئلہ ہے, ایک مسئلہ ہے 10 سال پہلے, یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں ابھی ساتھی صاحب آپ کے پاس میں بھی آتا ہوں, بسوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ. دیکھیں ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو رول پلے کرنا ہے وہ اپنا رول اس طریقے سے پلے نہیں کر رہا. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صرف اور صرف اعلانات اور صرف اعلانات.
اس کے بعد کوئی عملی اقدامات ہمیں ہوتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آتے. اچھا عبدالکریم صاحب، آپ صرف بسوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، گرین لائن اور اورنج لائن، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں، چنگچی رکشا میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ سر 1965 کی تصویریں ہم دبئی کی دیکھتے ہیں تو اس پہ گدھا گاڑی کے اوپر لوگ پانی بھر بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کراچی کے اندر ٹرام چلا کرتی تھی، اور آج بالکل مرر ہو گئی چیزیں. دبئی میں ٹرانسپورٹیشن کہاں پہنچ گئی اور ہم لوگ چنگچی رکشا میں پہنچ آپ کو کس کا فیلئر لگ رہا ہے یہ؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا فیلئر ہے نا. صوبائی حکومت کا ہے یا وفاق کا ہے؟ صوبائی گورنمنٹ سب سے زیادہ رسپانسیبل ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا صوبائی گورنمنٹ کے پاس اختیارات موجود ہیں، اور کراچی جتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ریونیو کا 50% بھی کراچی پہ لگا دیا جائے تو آپ کے پاس فنڈز بچ جائیں گے اور کام نہیں ہوں گے. اچھا تو یہ بتائیں اس کے ساتھ ساتھ بلدیات کتنی ضروری ہے؟ ایڈمنسٹریٹر اس وقت جو مرتضی وہاب صاحب ہیں، آپ کو امیدیں ہیں کہ وہ کچھ کام کر لیں گے؟ دیکھیں دنیا کے تمام مہذب معاشروں کے اندر بلدیات ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ڈیولپمنٹ میں. یہ تو ہمارا ایک ملک ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایم پی ایم این ایز جنہیں قانون سازی کرنی ہوتی ہے وہ گٹر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ پانی کی لائنیں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کھدائیاں کروا کے مطلب کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جس کا جو جاب ڈسکرپشن ہے اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق پرفارم کرے نا. ایک بندے کا کام ہے کھانا پکانا، ہم اس کو لگا دیں کپڑے کاٹنے پہ تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہی ساری چیزیں جو گڑبڑ ہوئی ہیں اسی وجہ سے فیلئر ہوتی ہے. اور جو اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ تعلیمی نظام کے حوالے سے خاص طور پہ کووڈ کے جو صورتحال ہے اس میں مناسب اقدامات لے رہی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو مطلب کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو پریکاشنز تو لینے ہیں نا. ایک وبا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پریکاشنز تو لینے ہیں، اور جہاں جہاں یہ چیزیں پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو سختی کرنی پڑے گی. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ مناسب ہیں، لیکن ان اقدامات کے اعلانات اور نوٹیفیکیشنز کو جو جس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے، ہماری جو تھانہ پولیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. باقی دیگر تمام جو صوبے ہیں ان کا جو پولیس سسٹم ہے وہ کافی اپ گریڈ ہو گیا، ان کی تنخواہوں وغیرہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیس میں کرپشن کافی حد تک کم ہے. اب سندھ پولیس کی تنخواہیں کم ہیں، اور تو یہ لاک ڈاؤن کے چکر میں تاجر برادری کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، ٹھیلے لگانے والے کو تنگ کرتے ہیں، مزدور کو تنگ کرتے ہیں اور اٹھا کے بند کر دیتے ہیں. اس لاک اپ کے اندر تو ایس او پیز نہیں ہوتی جس لاک اپ کے اندر یہ موبائل بھر کے لے کے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اس حوالے سے بھی جو ہے نا بہت سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی احسن اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا عمران مرزا صاحب، ابھی خان صاحب جو ہے وہ سندھ کا رخ کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہلچل بھی دیکھی جا رہی ہے. اب وہ آئیں گے یہاں پہ، لوگوں سے ملیں گے، جلسے جلوس بھی ہو سکتے ہیں، تو کورونا ایس او پیز کہاں چلی جائیں گے؟ کس طرح سے آپ لوگ اس کا خیال کریں گے؟ دیکھیے خان صاحب آ تو ضرور رہے ہیں، لیکن جلسے جلوسوں کا ابھی ایسا کوئی سچ مطلب کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر وہ ہوں گے بھی تو ظاہر سی بات ہے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے جائیں گے. تو ایسا اس وقت تو اس طرح کی. اور جو الیکٹیبلز ہیں صرف انہی سے ملاقاتیں ہوں گی؟ جی الیکٹیبلز سے بھی ملاقات ہوگی، اور جتنے جو ہمارے پارٹی ورکرز ہیں، جو لیڈران ہیں یا ذمہ داران ہیں، ان سے ملاقات ہوگی. لائحہ عمل بنایا جائے گا سندھ کے حوالے سے سیاسی طور پہ کہ جی آنے والے دنوں کے اندر کس طرح سے اس کو تمام چیزوں کو لے کے چلنا. اچھا لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جو عام ورکر ہوتا ہے وہ بیچارہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس طرح جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہی ایوانوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. جی یہ بیسکلی یہ تو ہے تو خیر بدقسمتی، مطلب ہونا تو یہی چاہیے کہ کام ورکر ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ یا چیف منسٹر کی پوسٹ پہ کوئی پہنچ جاتا ہے پھر ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ پروٹوکول پھر آپ توڑ نہیں سکتے. ہم بھی اگر چاہیں یا کوئی دوسرے بھی چاہیں تو پھر وہ جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو خان صاحب اس بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے کہ عام آدمی کو ہی اٹھا کے ایوان میں لے کے جائیں؟ جی عام آدمی کو اٹھا کے بالکل اس میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب جیسے عبدالقیوم خان جن کو وزیر اعظم بنایا گیا آزاد کشمیر کا، تو ان کو تو کوئی پہلے اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، آج ان کو بنا دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر. تو یہ آپ کے سامنے مثال ہے آپ کے سوال کا جواب. صحیح ہے. اچھا سوادی صاحب، عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ عوامی مسئلے وہی حل کرتا ہے جس کو عوام کا پتہ ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے. تو آپ کی پارٹی میں ایسا لگتا ہے کہ اندرون سندھ سے جو لوگ زیادہ تر آ رہے ہوتے ہیں الیکٹیبلز ہوتے ہیں اور ان کو وہ عام کارکن نہیں ہوتے، تو عام کارکن کو اوپر کیسے لے کے آئیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اپنا دیکھیں گاؤں کی دیہات کی جو سیاست ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے. شہر کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، شہری سیاست الگ ہوتی ہے. جو گاؤں دیہات میں لوگ صدیوں سے آباد ہیں، آباء و اجداد ہیں جن کے وہاں پر مطلب بڑے بیٹھے ہوئے تھے، انہی کی پھر آگے کمیونٹیز ہیں، آگے چلتا ہے.
کسی جگہ پہ ایک کمیونٹی کا بہت مطلب بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ان کو منتخب کرتے ہیں تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے. اچھا سیاسی شعور جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس ملک میں سیاسی شعور جو ہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا اور ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ پولیٹیکلی سوچ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, جس طرح میرے بھائی نے کہا نا کہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر پھاٹک لگ جاتے ہیں, تو پھر وہ کشمیر میں بھی ان کو عثمان بزدار ہی چاہیے تھا, یہاں بزدار مل گیا, وہاں نیازی مل گیا. اچھا آگے پھر شہیدوں کا اللہ حافظ ہے, غازیوں کا اللہ حافظ ہے. بری بات ہے, آپ نیازی قوم کی اس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اگر نیازی کی مقصد یہ ہے ہتھیار نہیں بری اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ مطلب ایک چیز مل گئی, نیازی ہمارے بھائی ہیں, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نیازی کو کیوں دے دیا. مقصد یہ کہ جب آپ کمزور آدمی کو لے کر آتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے اندر واحد وزیر اعلیٰ بزدار صاحب جو اس وقت رن کر رہے ہیں, مطلب اس سے زیادہ کمزور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ ہم نہیں کہتے, یہ تحریک انصاف کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں. لیکن سر اس وقت وہ پنجاب وہاں تو لے کر جا رہے ہیں, وہ جنوبی پنجاب کی طرف فنڈز لے کر جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں واپس بھی نہیں ہوگا, لگے گا پنجاب میں. اچھا تو یہ اون چودھری سے استعفیٰ کس لیے لیے, لیکن وہ جو خسرو صاحب ہیں وہ تو پہنچے ہوئے ہیں. نہیں جنوبی وزیر, یہ دیکھیں نا ان کو کہا کیا گیا ہے کہ اب یہ جو بیلٹ ہے آپ کی سرائکی بیلٹ, یہ جتنی ہے ہماری, اس میں سے جو لوگ یہ صوبے کے نام پر لے کر آئے تھے کہ صوبہ بنے گا, سرائکی صوبہ بنے گا, اور پھر وہ سارے آئے, جتنے بھی لوگ آئے ان کو لانے والا جو مین جس کا جہاز چلتا رہا, ہوا میں اڑتا رہا, جہانگیر ترین صاحب کا, وہ آج ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. آج یہ ان کے گروپ کے لوگ توڑ رہے ہیں. یہ ابھی وہ چوہان صاحب کو جو انہوں نے سزا دی ہے, ادھر ضمانت ہو رہی ہے, ادھر پھر پکڑ کر اندر کر رہے ہیں, باہر آ. یہ عمران صاحب سے پوچھ رہے تھے, چوہان صاحب کو پوچھ رہے تھے, نہیں چوہان صاحب کو پوچھ رہے تھے کیا اب انہوں نے جہانگیر ترین گروپ چھوڑ دیا؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک اندرونی, ایک ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے دھمکا کے ان کو لے کر آئے ہیں واپس. دیکھیں ایسی بالکل ایک پارٹی کے اندرونی اختلافات ہوتے ہیں جو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے یا آپس کے اندر حل کیے جاتے ہیں. اگر کسی کو سیٹ سے ہٹایا جا رہا ہے یا کسی کو لگایا جا رہا ہے تو ہماری پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے, مطلب اس کے اندر ان کو. لیکن بڑی تلخیاں نظر آ رہی ہیں, راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے وقار بھائی, اگر کہنے مقصد ہے کہ جہانگیر ترین صاحب, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں یہ کہہ رہا تھا, اگر کسی کے خلاف ایلیگیشن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں رہے گا, وہ جا کے بیٹھے گا, اور کسی جرم دینے والے کا بھی اگر کوئی ساتھ دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی بات کا مرتکب ہوگا کہ جناب کہ آپ بھی اس کے ساتھ اس کا مطلب شامل ہے. اچھا لیکن جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کی طرف سے بیان بار بار آ رہا ہے کہ میں نواز شریف کو نہیں لا سکتا ہوں, دیگر جو ملک سے گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیں میں تو بے بسی کا مظاہرہ کیوں ہے؟ دیکھیں بے بسی کا مظاہرہ یوں ہے کہ جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو جس طریقے سے مینوپولیٹ کری گئی میڈیکل رپورٹس تو آپ سب کے سامنے ایسا لگ رہا تھا آج گئے جیسے کل گئے. تو اس کے بعد خان صاحب نے خود ترس کھایا, انہوں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے تم دیکھ لو, لیکن پھر بھی چھوڑا کہ اچھا عدالت نے جناب کیا کیا, اچھا خان صاحب نے کہا کہ چلے 7-8 ارب روپے کا شیورٹی بانڈ آپ دے دیں, سیکورٹی دے دیں, اس کے بعد آپ چلے جائیں. اس کے بعد ہماری معزز عدالت اس نے بولا کہ جی اسٹیمپ پیپر 50 اسٹیمپ پیپر بھرا انہوں نے اور چلے گئے. اس کے بعد ہم نے پھر کارڈ بلاک ہوا, بھی سنا کہ ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا. میڈیکل بورڈ پنجاب کا تھا, میڈیکل بورڈ پنجاب کا تھا, سواد صاحب رپورٹیں مینوپولیٹ کر دی گئی. وہاں پہ ہم نے کہا وہاں سے ابھی تازہ رپورٹیں بھیجتے ہیں. کون لوگ تھے بھائی آئین کے لوگ لاسٹ کمنٹ میں لے لوں قیوم صاحب کا. عبد القیوم صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا, لاسٹ کمنٹ کیجیے گا جلدی سے. لیکن لاسٹ کمنٹ یہی ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کے عوام کا خدا رہا تمام سیاسی پارٹیاں عوام کا سوچیں, عوام کے لیے کوئی پالیسی بنائے, عوام کو کوئی ڈیلیور کریں. غریب آدمی جو ہے نا غربت کی سطح سے بالکل نیچے جاتا جا رہا ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے نا ایک جوئے شیر لانے کے. ٹھیک ہے ساتھی صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا. لاسٹ کمنٹ یہ ہے جی جو مرکز کے کام ہے وہ مرکز کو کرنے چاہیے اور تمام صوبوں کے ساتھ مساوات کے ساتھ چلنا چاہیے, انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صوبہ سندھ سے اگر آپ کو یہاں آپ کی حکومت نہیں ہے اور باقی صوبوں میں آپ کی حکومت ہے تو وہاں آپ فنڈز دیں گے. یہاں جو مرکز کے منصوبے ہیں میں پبلک کے لیے بتا دیتا ہوں کہ K4 مرکز کا منصوبہ ہے, اپنا گرین لائن بس ہے اس کا مرکز کا ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں مرزا صاحب لاسٹ
फाइनल कमेंट कर रहा हूं। मसला जो है ये भी ठीक है। मरकज का है, सुई सदरगंज गैस का मसला भी, सही है। पूरा रेलवे स्टेशन जो है जी 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 वो भी अच्छा। तो मरकज के मसले जल्दी से फाइनल कमेंट कीजिएगा, फाइनल कमेंट देखिए कीजिएगा। ये जो कह रहे हैं मरकज के जो मंसूब, देखिए मरकज अपनी जिम्मेदारी बहसन तरीके से पूरे कर रहा है। ठीक है। अगर ये अभी देखा जाए तो लियारी एक्सप्रेस वे पे जो अभी जो बन रहा है, रोड जो बन रहा है और जो डीएचए वहाँ बैरी टाउन तक जाएगा, तो उसकी फंडिंग भी मरकज ने ही दी है, जिसका बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया। तो इनको मद्देनजर नहीं, रखें। वो सूबाई सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब यानी कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो अपने काम ऐसा तरीके से अदा करने की कोशिश करें। ठीक है, आपका जनाब इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद रहे, समाजी रहनुमा, इनके साथ इमरान मिर्जा साहब पीटीआई और चंद सवाती साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसी सर्विस के हवाले से जो अपनी सर्विस इस वक्त शहर कराची में शुरू कर रहे हैं। मज़ीद क्या उनके गोल्स हैं, क्या वो पूरे पाकिस्तान में फैलेंगी और वो सर्विसेज क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मुख्तलिफ नौइयत की वैसे भी सर्विसेज जो हैं, अगर हम राइडर्स के हवाले से करें बात, जो कि फ़ूड डिलीवरी हो या मुख्तलिफ नौइयत के उसी हवाले से सर्विसेज हों, वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से मकबूल भी हो रही हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MBE ग्रुप के CEO सैयद मंसूर नकवी साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे। सर फरमाइएगा, सबसे पहले तो अपने MBE ग्रुप के हवाले से तारुफ बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारी MBE ग्रुप ऑफ द कंपनी सिंस 1996 से कनाडा में इस्टेब्लिश है। और बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे प्राउड है कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान में अपना एक इस्टेब्लिश ऑफिस क्लिफ्टन डायमंड में किया, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। और यहाँ पर हमारे पास तमाम सर्विसेज, हम 18 टाइप के बिज़नेस हम रन कर रहे हैं, जिसमें हम वाइट लेबल ATM मशीन, POS, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और डिजिटल मीडिया, मैगज़ीन, ये तमाम सर्विसेज जो है वो हम कनाडा बेस हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा अपना जो है वो IT का अपना सेपरेट डिवीज़न है, जिसके ज़रिए हमने अपने ATM सर्वर्स, तमाम ATM वाइट लेबल ATM हमने तमाम चीज़ों को इवॉल्व किया। इन तमाम सक्सेस के बाद हमने ये महसूस किया कि हमें कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमारी पाकिस्तान में डायरेक्ट आवाम को इसका बेनिफिट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को बेनिफिट पहुंचा सकें। तो हमने ये बहुत ही स्ट्रगल लास्ट 2 ईयर से हम वर्किंग कर रहे थे। और ये हमें प्राउड है कि जो मेन स्ट्रीम में इस वक्त जो राइड शेयर ऐप चल रही हैं, उसमें हमारी ये शायद ये वाहिद ऐप है जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने बेस्ड ऑन कनाडा के बेस पे हमने ये M-Ride यानी आपकी राइड शेयरिंग यानी आपकी टैक्सी सर्विसेज प्लस उसमें कोई आपको डिलीवरी करानी है, पार्सल करानी है, वो मौजूद है, प्लस आपको जो फूड डिलीवरी करानी है वो फुल पैकेज मौजूद है। इस वक्त ये हमारा पूरा जो M-Ride का सेगमेंट हमारा ये तब बिल्कुल फुल फ्लैश के साथ इस वक्त अप एंड रनिंग है। सिंपली आप चाहें तो एंड्रॉयड और जो है वो एप्पल पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अभी इसी वक्त जो है वो आप जो है इस शेयरिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ पर है और कितने एम्प्लॉयज़ हैं? हमारे पास ऑफिस हमारा जो है इस वक्त जो है वो 3 ऑफिस हैं। 2, एक हमारा गुलिस्तान जौहर में है, एक हमारा गुलशन इकबाल में और एक हमारा जो है वो क्लिफ्टन डायमंड में मौजूद है। और हमारे पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 300+ एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इस वक्त अप एंड रनिंग काम कर रहे हैं और जो कि कंटिन्यू इसमें हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपकी M-Ride है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से मैसेज, जैसे हम लोग आप सोशल मीडिया पे आप हमें देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो राइड्स का इस वक्त जो लोड है, जो उसकी एक्सरसाइज है, तो सिंपल आपको जो है वो अभी हमने एक प्रमोशन बड़ा चला, बड़ा पॉपुलर मशहूर हुआ है कि हमने कहा कि आप जो है अपनी 50 राइड्स कंप्लीट करें और हमारे साथ ऑनलाइन रहें और हमारे साथ 30 डेज़ ऑनलाइन रहें और अपनी राइड्स को 100% शेयर करें। हमने तमाम कैप्टन्स के लिए 50,000 रुपीज़ का बोनस अनाउंस किया है, जिसमें हमारे आम पब्लिक को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी जो राइड शेयरिंग की जो स्प्लिट है वो बहुत हाई है। अभी जैसे आपके कंपटीटर फूड साइड पे अप टू 50% का मार्जिन है जब आप कोई फूड डिलीवरी आपको कराई जाती है। जब आप कोई राइड शेयरिंग करते हैं तो आपका शेयर 35% आपको पे करना पड़ता है, लेकिन हमारी सर्विस के अंदर हमने इसको 15% पे लेकर आए हैं और ये 15% आपके लिए बहुत बेनिफिट और बेनिफिशियल है। ये हमारे कैप्टन्स, जितने भी कैप्टन्स, तीनों कैप्टन्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने अंदर जो है बेहतरीन सेविंग कर सकते हैं, प्लस अगर आप डेडिकेटेड हैं तो बोनस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, और जो आवाम है उनको आप क्या क्या सहूलियत दे रहे हैं?
بالکل اچھا سوال ہے آپ کا. ہم نے ظاہر بات ہے اس میں وہی ہے کہ اس پورے رائڈ شیئرنگ کے اندر بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ پہلے جو ہے وہ چکن ہے یا ایگ ہے, یہ سچویشن ہے. تو اس میں ہم نے اس چیز کو سامنے رکھا اور ہم نے اپنے جو نیا پروموشن ہم نے اناؤنس کیا. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ 10% ریڈیوس ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پرووائڈر. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, ہم نے جو ابھی پروموشن آن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ 2 رائڈس لیں گے تو 3rd رائڈ ہم نے آپ کو فری دی ہوئی ہے. تو یہ ایڈوانٹیج ہمارے تمام لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح ہے. اور جو کووڈ کی صورتحال ہے اس وقت, لوگ پریشان ہوتے ہیں, کوئی چیز پہنچانی ہوتی ہے, کہیں جانا ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ہم نے کووڈ کے لیے باقاعدہ طور پہ اپنے تمام جو کیپٹنس ہیں ان کو باقاعدہ ٹرین کیا ہے کہ پہلے SOP کا خیال رکھا جائے تاکہ کوئی بھی چیز ٹرانسمٹ نہ ہو جائے. اور اس کے لیے آپ کو کوئی چیز بھی کہیں بھی پہنچوانی ہے یا کوئی ویکسینیشن سینٹر جانا ہے, کہیں جانا ہے, تو اس کے لیے ہماری اسپیشل ارینجمنٹ موجود ہے. ہمارے ویب سائٹ پہ آپ ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اور جو عام طور پہ جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں لوگ, وہ کووڈ کے اندر کتنا اس وقت تک اپنا بزنس کر لیتے ہوں گے تاکہ ان کا کچن آسانی سے چل سکے؟ ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ویک میں یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں تمام بزنس بہت افیکٹ ہیں, اور اس میں آف کورس یہ ٹیکسی شیئرنگ بھی افیکٹڈ ہے. لیکن اگر اس پیریڈ کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس اس وقت, کیونکہ ہمارا جو ریٹ کمپٹیٹیو ریٹ اور جو ہم نے بونسز دیے ہوئے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں بھی کوئی بھی بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑا کووڈ سے. اور ہم کیونکہ کنٹینیو, ہماری کمپنی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک چیز پروڈکٹ کو لانچ نہیں کر رہے, کیونکہ ہماری ملٹی ٹاسکنگ بزنس ہے, ہماری ریمیٹنس کینیڈا سے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ فنڈز کو انجیکٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹ کر سکتے ہیں. سر, آج کل ویسے دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے سروسز پرووائڈر گروپس موجود ہیں جو آپ سے پہلے اس وقت پاکستان میں آئے تھے. تو جب آپ کے کمپٹیٹر ہیں, آپ کس طرح سے کمپیٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں, بالکل دیکھیں, کمپٹیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے. کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہوگا تو سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز کو آپ بیٹرمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں, ہمارے تمام لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ کمپٹیشن از مور دین ویلکم. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کمپٹیشنز کو, کیونکہ ایک بار بتاؤں کہ رائڈ شیئرنگ کمپنی اس وقت جو ہے نا وہ, اگر آپ آج بھی کوئی شیئرنگ رائڈ کو کال کرتے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. آج بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رائڈ کینسل ہو جاتی ہے. تو ورک لوڈ اتنا آؤٹ سائڈ زیادہ ہے کہ ابھی اس پہ اتنا روم موجود ہے کہ ہمیں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو ابھی تک یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ ہمیں کوئی کمپٹیشن کرنا پڑ رہا ہے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے کمپٹیٹر بھی ہمارے ساتھ پیرل چلیں اور سب مل کے جو ہے وہ تمام لوگوں کو, صارفین کو سرو کر سکیں. اچھا, عام طور پہ جب ہم کسی سروسز کو حاصل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد ہمارے پاس یا تو چیز پہنچ جائے یا ہم کہیں پہ پہنچ جائیں. تو اس کے لیے اپنے لوگوں کو کس طرح ٹرین کیا ہے؟ یہ اچھا سر, ہماری پوری کوشش ہے. میں اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے اپالوجائز بھی کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ سروس نہیں ہے, بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ورک لوڈ ہوتا ہے جہاں پہ ڈرائیور جو ہیں, کیپٹنس جو ہیں وہ بزی ہوتے ہیں, تو سروس بعض وقت ڈیلے ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک اپنے سافٹ ویئر کے اندر انہانسمنٹ کی ہے جس کو ہم نے کہا ہے کہ مینول رائٹ کنیکٹ. یعنی اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر آپ ہمیں کال کریں اور یا ہمارے ساتھ ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے ریکویسٹ کریں. جیسے ہی آپ رائڈ ریکویسٹ کریں گے, اگر آپ کا کیپٹن اویلیبل نہیں ہوگا تو ہمارے بیک اینڈ پہ جو اسپیشل ٹاسک فورس ہے وہ آپ کو مینول رائٹ کنیکٹ کرے گی اور رائٹ وے آپ کو سروس دے گی. زبردست. لیکن اچھا, ایسے میں عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اپلیکیشن کے سرور ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے میں کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی نمبر وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے؟ بالکل, ہم نے جو ہے اس کا نمبر سے زیادہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے, اگر آپ ہمارے فیس بک اور um-right.com پہ جائیں تو وہاں پہ چیٹنگ سسٹم موجود ہے, وہاں پہ آپ کا واٹس ایپ کا لنک موجود ہے, وہاں پر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رائٹ اوے سوشل میڈیا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ سے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور ایپ کے ذریعے ہم سے آپ رائٹ اوے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری سروس جو ہے وہ 24/7 ہے. ایپ کے ذریعے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, ریکویسٹ کریں, ود ان 1 منٹ آپ کے پاس کال آئے گی اور ہمارا ایجنٹ آپ سے کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے سر. اچھا, کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں؟ ہم یہ اپنے تمام لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے کہ ہمارے پاس یہ ایپ جو ہے, بینگ اے پاکستانی, یہ ہمیں پراؤڈ ہے
کہ ہم نے یہ ایپ پاکستان کے اندر بنائی ہے. جتنی بھی بڑی ایپس موجود ہیں یہ سب نارتھ امریکہ کی ایپ ہیں, اور جتنی بھی دوسری کمپنیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کمپنی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ وائٹ لیبل اٹیچڈ ہیں. ہماری اس رائٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ رائٹ جو ہے وہ ہم نے یہ اسٹیبلش کی ہے. ہم اس میں جو چاہیں سافٹ ویئر کے اندر موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں اور اپنے تمام رائڈر کو فیسیلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی نیڈ کے مطابق ان کی سروس کو ڈیلیور کر سکیں. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ سید منصور نقوی صاحب آپ کا, CEO ہیں MBE گروپ کے. آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے اپنا میزبان وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.